ایک لمحے کے لیے آپ فرض کر لیں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا ضمیر ہے۔ اب بتائیں، اگر آپ کو موقع ملے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو تو کیا آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ کو چبھن نہیں ہوگی؟ کیا آپ کسی اور کا حق کھائیں گے اور مطمئن رہیں گے؟ اگر ایک شخص کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا دے، لوگ مان بھی جائیں، وہ کامیاب بھی ہو جائے، مگر اندر سے ایک آواز نہیں آئے گی کہ یہ ٹھیک نہیں تھا؟ وہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اس نے تو ابھی کوئی مذہب کی کتاب نہیں کھولی ہوئی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں ان سب باتوں کے غلط ہونے کا پتہ ہے، حالانکہ کسی نے ہمیں اس وقت بتایا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آخر یہ احساس انسان کے اندر آیا کہاں سے؟ کس نے اسے بتایا کہ چوری غلط ہے؟ اس نے تو کوئی درس نہیں سنایا ابھی تک۔ تو اب یہاں ایک اور سوال ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پوری دنیا کے لیے قانون بنائیں، آپ طے کریں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ کبھی کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ اگر فائدہ نظر آئے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر موقع ملے تو کمزور کا حق دبا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پکڑا نہ جائے تو جرم نہیں ہے؟ نہیں، آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، جھوٹ غلط ہے۔ آپ کہیں گے ظلم غلط ہے، خیانت غلط ہے۔ آپ یہی قانون بنائیں گے؟ کیوں؟ کس نے آپ کے اندر یہ معیار رکھا ہے؟ آپ نے تو کوئی مذہبی کتاب سامنے رکھ کر قانون نہیں بنایا تھا۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو پہلی بار نہیں بتایا جاتا کہ جھوٹ برا ہے، انسان جانتا ہے۔ مسئلہ لا علمی نہیں ہے، مسئلہ خواہش ہے۔ ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، خواہش کہتی ہے کہ لیکن فائدہ اسی کے اندر ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خواہش کی مانتے ہیں۔ صحیح، پہلے انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ اسے جواز دیتا ہے، پھر وہ اسے صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کو درست سمجھ لینا ہے۔ رشوت لینے والا کبھی اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجبوری ہے۔ جھوٹ بولنے والا کیا کہتا ہے؟ مصلحت ہے۔ حرام کمانے والا کیا کہتا ہے؟ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنے ضمیر کو قائل کر لیتا ہے۔ اصل میں انسان ضمیر کے خلاف زیادہ دیر رہ نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے عمل کو نہیں بدلتا، وہ اپنے ضمیر کو بدل دیتا ہے۔ پہلے دل میں چبھن ہوتی ہے، پھر کم ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان وہ کام کرتے ہوئے بھی مطمئن ہوتا ہے جو کبھی اسے اندر سے ہلا دیتا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر دین کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔ دین ہمیں کوئی نئی چیز نہیں بتاتا ہے، دین ہمیں یاد دلاتا ہے۔ قرآن معلومات کی کتاب نہیں ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے۔ وہ انسان کے اندر پہلے سے موجود سچ کو جگاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان پہلی دفعہ قرآن سنتا ہے تو اکثر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ پہلی بار سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات دل کو لگ رہی ہے، کیونکہ دل اسے جانتا ہے، پہلے ہی سے پہچانتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر ایک ترازو رکھا ہے، فطرت، اور باہر بھی ایک ترازو رکھا ہے، وہی یعنی قرآن۔ اندر والا ترازو بگڑ سکتا ہے، خواہش، ماحول اور مفاد اسے بدل سکتے ہیں، باہر والا ترازو نہیں بدلتا۔ اسی لیے اگر انسان صرف اپنے ضمیر پر چھوڑ دیا جائے تو کچھ عرصہ بعد ہر شخص اپنی خواہش کو ہی حق کہنا شروع کر دے گا، اور پھر دنیا میں ایک ہی اصول بچے گا، بس جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ صحیح ہے اور جو مجھے برا لگتا ہے وہ غلط ہے۔ اور اس اصول کے ساتھ معاشرے نہیں بن سکتے، نظام نہیں چل سکتے۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ دین ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اخلاقیات ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہیں اور دین انہیں محفوظ کرتا ہے۔ دین انسان کو نیا نہیں بناتا، دین انسان کو اصل انسان بناتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں اپنے ضمیر کے مطابق جی رہا ہوں، اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا میرا ضمیر سلامت بھی ہے؟ کیونکہ جب ضمیر خواہش کے تابع ہو جائے تو انسان گناہ نہیں کرتا ہے، وہ اسے نارمل سمجھتا ہے، بلکہ نارمل بھی کیا، وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو اللہ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو سچ سن کر پہچان لے اور پہچان کر مان لے۔